بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، آج غالباً گڈ فرائیڈے ہے، اس وجہ سے چھٹی ہے ساتھیوں کو. اگر معمول کے مطابق کچھ دیر بھی ہو جائے تو مذاکرہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. آگے ہم جمعہ میں جلدی صرف اس لیے کیا کرتے ہیں کہ ملازم لوگ اپنے کام پر وقت پر واپس چلے جائیں. ایسا نہیں کہ جمعے کا وقت جا رہا ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں. جب تک عصر داخل نہیں ہوتی اس وقت تک جمعے کا وقت ہوتا ہے. زور کے کسی حصے میں بھی جمعہ ادا کر دیا جائے جمعہ ادا ہو جاتا ہے. تو آج اتفاق سے میں جس دن سے مصر سے واپس آیا ہوں طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آج میرے پیٹ میں تکلیف ہے، اس لیے دیر بھی بار بار وضو کرنا پڑا ہے. تو مجبوراً دیر ہو گئی، وگرنہ دیر کبھی نہ پسند کرو. آپ نے بہت اچھا کیا آج میری غیر حاضری میں کچھ نہ کچھ باتیں دین کی آپ نے بتلائی. میں نے سورہ حجرات کا ابتدائی حصہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مطالعہ کیا ہے. سورہ حجرات کا لفظ جو ہے یہ آیت نمبر 4 کے اندر حجرات کا لفظ مذکور ہے، اسی وجہ سے اس کا نام حجرات ہے. حجرات حجرہ کی جمع ہے. حجرہ کہتے ہیں کمرے کو. سرکار دو عالم الاسلام سب کمرے میں تشریف لے جا چکے تھے جب ایک بنی تمیم کا وفد آیا تھا. تو سرکار دو عالم الاسلام کی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ ایک ہی احاطے کے اندر تھے. میں نے وہ اس کا سارا جو نقشہ ہے نا وہ مکمل طور پر لیا ہے. اور جو پٹوار خانے میں ان کا رقبہ ہے وہ کتنا تھا، ہر ایک حجرے کی اکوموڈیشن کتنی تھی، اور ازواج مطہرات کے کسی ایک حجرے سے دوسرے حجرے کی دوری کتنی تھی. ایک ہی احاطے کے اندر سبھی تھے. یہ کیوں ضرورت پیش آئی تھی؟ دراصل آیت تطہیر کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مراد تھا کہ جس جناب حضرت قرار موجود نہیں تھے تو ان کو بلایا. وہ حجروں سے باہر تھے جب وہ تشریف. سبحان اللہ. اگر کوئی ان کے اندر والا اس آیت تطہیر میں شامل ہوتا تو وہ تو وہیں تھے، ان کو شامل فرما لیتے. اور حضرت امام طحاوی نے جو اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ تسلیم ہوا ہے، 310 آپ کا سن وفات ہے. اور جو اعتراضات غیر مقلدین نے کیے تھے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے مسائل اخذ کیے ہیں یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، تو یہ ادھار جو ہے یہ چکایا ہے حضرت امام طحاوی نے. ان تمام کے مصادر انہوں نے مہیا کیے ہیں. شرح مشکل الآثار، شرح معانی الآثار، یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ صرف اسی کا جواب ہے. انہوں نے اس پر بحث کی ہے اگر ازواج مطہرات تطہیر کے آیت چادر تطہیر میں شامل ہوتی، اہل بیت میں شامل ہونا اور بات ہے. حضور کے پگڑی کے رشتہ دار وہ بھی اہل بیت ہے، مگر شریک کس میں ہے؟ وہ شریک صرف خمس میں ہے اور دوسرا حرمت صدقہ میں شریک ہے. اور جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں سے، لیکن اہل بیت تطہیر میں شامل نہیں ہے. وہ اہل بیت ہیں جن کا اجر جزائی ہے.
یعنی جتنا عمل کریں گے ہر عمل کے بدلے میں پوری امت کے مقابلے میں دگنا اجر ان کو دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی کوتاہی کرے گے تو سزا بھی دگنی ہوگی۔ وہ اہل بیت ہیں مگر وہ اجر جزائی والی جو اہل بیت ہے۔ آیت تطہیر جو ہے یہ فضل الہی والی ہے، ان کے عمل کے ساتھ اجر کا کوئی تعلق نہیں، فضل الہی کے ساتھ تعلق۔ اجر کی کوئی حد ہوتی ہے، جتنا آدمی عمل کر سکتا ہے اتنا اجر ملتا ہے، لیکن فضل الہی کی کوئی حد نہیں۔ یہ جو فضل ہے اس کو کسی دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ جھگڑا نہیں کیا جا سکتا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں اگر آئے تطہیر کے معنی میں حضور کے ازواج مطہرات شامل ہوتی تو ایک ہی وہ احاطے میں رہتی تھی، ان کو بلا لیتے، کم از کم اس کو تو شامل کر لیتے جس کے حجرے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اگر اس کو بھی شامل نہیں کیا تو اس کا مطلب آیت تطہیر میں صرف یہی 5 افراد شامل ہے، چھٹا آدمی شامل نہیں ہے۔ تو یہ حجرات کا لفظ کس سلسلے میں آیا ہے؟ حضور کے حجروں کی اہمیت ہے، وہ اس کا رقبہ اس لیے نکالا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ اگر اس سے کوئی ازواج مطہرات مراد ہوتی تو ایک ہی احاطے کے اندر رہتی تھی، ایسے جیسے یو ٹرن نہیں ہوتا اس طرح کا اس کی شکل ہے اس احاطے کی، اور دروازہ ایک دروازہ دوسرے سے زیادہ دور نہیں ہے، مگر اللہ حضور نے کسی خاتون کو اس میں شامل نہیں فرمایا۔ جناب علی مرزا اندر نہیں تھے، باہر تھے، ان کو بلایا، سبحان اللہ، تو معلومات جو مراد تھے ان کو بلا کے بھی شامل کیا، جو مراد نہیں تھے وہ وہاں رہ کے بھی شامل نہیں کیا، اس لیے لفظ حجرات آیا ہے۔ آگے اس پر بحث ہے، پچھلی آیتوں میں سورہ فتح شریف میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک اور صحابہ کے آداب، صحابہ کی عظمت کا ذکر کیا گیا، والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں اور بڑے سخت ہیں۔ وہ کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، ساتھ سے مراد حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ، وہ تم اپنی زبان استعمال کرو گے یا عربی استعمال کرو گے؟ یہ جو والذین عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن۔ ریلیٹو پروناؤن کی پہچان کا دار و مدار اس ریلیٹو ریسٹرکٹڈ کلاس پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ یوں کہہ دیں ابا جی آپ کے دروازے پر وہ آدمی آیا ہوا ہے جو کل آپ پر سڑک سے ملا تھا، سڑک پر آپ سے ملا تھا، اب دروازے پر آئے ہوئے کی پہچان کیا ہے؟ کل سڑک پر ملنا، معلوم وہ شخص جو کہ اس کی پہچان کا دار و مدار کل کے واقع سڑک پر ملنے سے ہے۔ یہاں اس کی ایک اور وجہ اہل علم نے بتلائی، علم معنی کی بحث ہے، وہ یہ کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جو ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلاس ہوتی ہے وہ علت بیان کرتی ہے، وجہ بیان کرتی ہے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا ما ھذا الا بشر مثلنا، نہیں ہے یہ مگر ہمارے جیسا بندہ ہے، تو قرآن مجید نے کہا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وأترفناهم في الحياة الدنيا هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ قال الذين، ان لوگوں نے کہا، من قوم الذین، اس کی قوم کے ان لوگوں نے کہا کہ کفروا، جو کافر ہوئے تھے، کافی دھیان سے بات سننی پڑے گی، آپ سمجھیں گے اس سے حلوہ حلق سے اتر جاتا ہے، ایسے نہیں ہوگا، کافی آپ کو زور لگانا پڑے گا، میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا مگر سمجھ آئے گی تو مزہ ہی آ جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا جو کافر ہوئے تھے، جو قیامت کے منکر ہوئے تھے، جن کو ہم نے دنیاوی طور پر خوشحال کیا تھا، کہا کیا؟ کہا یہ کہ ما ھذا الا بشر مثلنا، یہ جو نبی ہے نا یہ ہمارے جیسا آدمی ہے۔ اگر یہ کہتے تھے، کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ ہمارے جیسا آدمی، تو کیا مذائقہ تھا؟ رب نے بتلایا کہ الذین سے جو فاعل کی تعریف کی جاتی ہے، الذین کے بعد جو کلال ہوتی ہے اس کی تعریف کرتی ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ وہ لوگ بولے جن کے جو کافر ہوئے تھے،
جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا، جن کو دنیاوی طور پر خوشحال کیا تھا، یہ علت مرکبہ ہے۔ کافر ہونا ایک، قیامت کا منکر ہونا دو، اور مالی طور پر خوشحال ہونا تین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا اس وقت جب یہ تین چیزیں بطور سبب کے ان کے اندر پائی گئی۔ نبی کو بشر کہنے کی علت کیا ہوئی؟ جب تک کفر اندر نہ آئے نبی کو اپنے جیسا بشر کوئی نہیں کہتا۔ سمجھ آئیے بات؟ یعنی صلہ موصول کی ترکیب میں جس وقت مسند الیہ کو، یہ علم معنی کی بحث ہے، مسند الیہ کو معرفہ بنایا جائے موصول کے ذریعے سے، اس وقت اکثر و بیشتر جو کلاز ہوتی ہے وہ علت ہوا کرتی ہے۔ یعنی علت نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی علت کیا ہوئی؟ کا علت کفر ہوا، قیامت کا منکر ہونا ہوا۔ جس کو قیامت میں جانے کا یقین ہو، اس کو پتا ہے جس نے بھیجا تھا اس کی بارگاہ میں جا کے میں پیش ہوگا، کس منہ سے پیش ہوگا۔ قیامت کا منکر نہ ہو تو نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتا۔ سمجھے بات؟ علت سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہی علت میں صحابہ کے اندر عرض کرنا چاہوں گا۔ والذین معه، یعنی ان کو نبی کو کافر نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی علت کیا ہوئی؟ ان کا کافر ہونا ایک، قیامت کا منکر ہونا دو، اور دولت مند ہونا تین۔ معلومہ نبی کی حقارت کا مسئلہ یہ غریبوں کا موضوع ہی نہیں ہے۔ پوری زمین پر دنیا میں جو سب سے زیادہ امیر حکومت ہے وہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہتی ہے۔ کسی غریب کو دیہاتوں میں جا کر کسی کنویں پر کام کرتا ہے، کسی آڑ باڑ پر کام کرتا ہے، کھیتی باڑی میں کام کرتا ہے، اس کو تنہا کر کے پوچھو نبی تمہارے جیسے بندے ہیں؟ وہ کہے گا یہ کسی بے ایمان نے بات کہی ہے، نبی ہمارے جیسے بندے نہیں ہے، وہ پاک ذات ہے، کوئی بھی بے شک تجربہ کر کے دیکھو، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ جن کے مالی حالات اچھے نہیں تھے انہوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں۔ یہ علت مرکب ہے، کافر ہونا ایک، قیامت کا منکر ہونا دو، دولت مند ہونا تین۔ جب یہ تین باتیں اکٹھی ہوئی تو نبی کے لیے اس طرح کی گستاخی کی بات، کیونکہ ایک مسئلہ تھا ایمان کا، ایمان پہلے وہ کفر کی وجہ سے کھو بیٹھے، دوسری بات تھی جواب دہی کرنے کا، قیامت کا منکر ہو بیٹھے، دولت مند ہونے کا ذکر کیوں کیا؟ کہا دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، یہ دولت کا نشہ ہوتا ہے۔ کہا اس طرح کے تین چار نشے اکٹھے ہو جائے تو نبی کی عظمت کا منکر ہوتا ہے۔ تو پچھلی صورت میں صحابہ کی بحث کی، وہ کیا؟ والذین معه، والذین اس میں موصول ہے، یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، معه اس کی ڈسٹرکٹیو کلاس ہے، یہ ضرب مستقر، یہ صلہ واقع ہوا ہے، یہ اس کا الذین کا موصول کا یہ صلہ معه، یعنی اے میرے محبوب وہ لوگ جو تیرے ساتھ ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ معه علت ٹھہری، یعنی ان کے اندر یہ اوصاف تیری وجہ سے ہیں، وہ تیرے ساتھی ہیں اس لیے کافروں پر سخت ہیں۔ اگر اس سے مراد صدیق لیے جائیں تو کس قاعدے کے مطابق لیے جائیں گے؟ ذمے لگاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے کہ ان کا یہ قول سراسر جھوٹے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مناظرے کے میدان میں میں نے کہا یہ اکرمہ خارجی کا قول ہے، اس کا جواب نہیں لا سکے تھے، کلام ہی پورا نہیں ہوتا۔ والذین معه سخت ہو مبتدا بنتا ہے، صلہ موصول مل کے جزو جملہ ہوتا ہے، تو بات ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کا مراد کس طرح پتا چل رہی ہے؟ قواعد کے مطابق یہ جو ہے یہ سبجیکٹ آف دا سینٹینس ہے، پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس سٹارٹ ہوتا ہے اشداء علی الکفار سے، یہ سبجیکٹ آف دا سینٹینس ہے، وہ پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس ہے، یہ مبتدا ہے وہ اس کی خبر ہے، اور صلہ موصول کے ساتھ مبتدا بنانے کا مقصد یہ ہے معه علت ہے ان کے ان اوصاف کی جو ان میں پائے جاتے ہیں۔ کہاں عمر فاروق اور کہاں کافروں پر سخت ہونا، یہ طرفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، تیری گرمی صحبت کا نتیجہ ہے کہ جس قوم کا وہ آدمی ہے اس کے لیے غضب الہی بن کے ان کے سر پر اتر گیا ہے۔ لیکن تیری مجلس میں نہ آتے، گر تو سنگے کھارا ہو مرمر بوی چوب صاحب دل رسی مرد ملے تو طرف نہ چھوڑے، سمجھ آئیے بات؟ مرد ملے تو طرف نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ، یہ سنائے بدائے لفظی ہیں۔ آپ آدمی کہتا ہے میں 7 کو جانتا ہوں،
میں نے کافی دوڑ دھوپ کیا لیکن میں صاحب ان لوگ کے مانگنے والوں میں سے جاننے والوں سے نہیں ہوں. مرد اور درد یہ سنائے بدائی لفظی ہے. مرد ملے تو درد نہ چھوڑے اوگن اور گن اس میں بھی سنائے بدائے لفظی ہیں. مرد ملے تو درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ کاملے لوگ محمد بخشا دار بناؤ پسردہ. یہ حضرت فاروق اعظم کفر کا نمائندہ تھا, کافروں کا حامی تھا. آج وہ کافروں پر سخت کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے والذین معہو, وہ لوگ جو تیرے ساتھ ہیں. یہ نہ تیرا ساتھ وجہ بنا ان کی ان کوالٹیز کا, ان اوصاف کی وجہ تیرا ساتھ ہے, تیری سنگت ہے. یہ جو ان کے ایمان میں روشنی آئی ہے, قوت آئی ہے, وہ عمر ہونے کی وجہ سے نہیں آئی, وہ تیری سنگت ہونے کی وجہ سے آئی ہے. بات سن رہی ہے؟ رحماء بینہم, یہ جو چشموں پہ لڑتے تھے, باری پر لڑتے تھے کہ تیری باری نہیں میری باری ہے, وہ رحماء بینہم کیسے ہو گئے؟ کہا والذین معہو, وہ تیری سنگت نے اس کا کچھ کر دیا ہے. کامل لوگ محمد بخشا لال بناؤ پتھر. گزری ہوئی صورت میں صحابہ کے اوصاف اور آداب بیان کیے. وعد اللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما. صحابہ کا ذکر کیا, ان میں سے کسی کو تم کوئی گنہگار بھی ہو تو گنہگار نہ کہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا. اور گزری ہوئی صورت میں ان کے صحابہ کی عظمت کا ذکر کیا. اس جگہ اس صورت سورہ حجرات کے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات و برکات کی عظمت کا ذکر کیا. کہا کہ اے ایمان والو, تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. آگے بڑھنے سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر راستے میں چلتے ہو سرکار کے آگے چلنا حرام ہے, سرکار کے پیچھے چلو. لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ صرف راستے میں آگے چلنا, بلکہ جمیع معاملات میں, اخلاق میں, عادات میں, فیصلوں میں, عدالتوں میں, قانون میں, دستور میں, ہر چیز میں سرکار کو مقدر رکھو. یعنی کسی بھی معاملے میں اس سرحد سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں جو سرکار نے مقرر فرمائی. اس لیے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, آرٹیکل کا نمبر مجھے صحیح یاد نہیں لیکن میرا خیال ہے آرٹیکل نمبر 6 ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ وہ قانون جو اسلام سے ٹکر کھائے وہ پاکستان کا قانون نہیں ہوگا. سمجھ آئی بات؟ اب جب مرتد کی سزا قتل ہے, اب تم اس کے لیے رحم کی اپیلیں کر رہے ہو. خود تم نے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیز سرکار دو عالم الاسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو وہ پاکستان کا قانون نہیں ہو سکتی. تو پاکستان کی سزا جب گستاخ رسول کو مرتد قرار دیا جا کر اس کا قتل کرنا واجبات شریعہ میں سے ہے, تو اسلامی ملک اس بات کا پابند ہے کہ گستاخ رسول کو ایک منٹ کے لیے بھی معاف نہ کرے. سمجھ آئی بات؟ تو اپنے تمام معاملات میں, اخلاق میں, عادات میں, شادی میں, بیاہ میں, لینے دینے میں, کاروبار میں, سول لا میں, کرمنل لا میں, انٹرنیشنل لا میں, تمام باتوں میں سرکاری قانون کی سرحدوں کا احترام. آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. آگے جس آیت کا خاتمہ کس پر کیا, ان اللہ سمیع علیم, اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ فن تفسیر کا مسئلہ ہے کہ جس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے کہا جائے, آپ دیکھیں گے اس میں اس قرآن مجید کی پنکچویشن بڑی سینسٹیو ہے. یہاں سے ایک شوشہ لگا کے یا توا لگا کے اس کو کلاس کو جدا کیا ہے. یہ آخری کلاس جو ہے یہ اوپینین کلاس تسلیم ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے جو پیچھے بات گزری ہوئی ہے وہ خدا کے کاغذات میں قابل گرفت ہے. جس کا مطلب آپ کہتا ہے میں دیکھتا بھی ہوں, میں سنتا بھی ہوں, میں جانتا بھی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو پھر ثابت کرنا چاہتا ہے. رب یہ بتانا چاہتا ہے تم جو کام کر رہے ہو نا میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. جیسے بچہ 10 پاؤنڈ کا نوٹ کسی جگہ سے چرا کے بھاگنے لگتا ہے تو ماں برتن دھو رہی ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں جو تم کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تواضع اچھی طرح سے کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں نے کوئی آ کے آپریشن کروایا تو کہتی ہے مجھے ٹھیک نظر آ رہا ہے. رب کہتا ہے ان اللہ سمیع علیم, براہ راست تو اس کے معنی ہے سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. لیکن فن تفسیر, اصول تفسیر ایک الگ علم ہے جو تفسیر کے علاوہ ہے, جو تفسیر کو کنٹرول کرتا ہے.
وہ یہ بتاتا ہے جس میں آخر میں آیا ہوا ہے اللہ سننے اور جاننے والا ہے. اس کا مطلب جو نبی سے آگے بڑھتے ہو نا یہ قابل اعتراض عمل ہے. بات کرنے میں آگے بڑھتے ہو یا عمل میں آگے بڑھتے ہو. بات کرنے میں آگے بڑھتے ہو تو سنتا ہے اور اگر عمل میں آگے بڑھتے ہو تو جانتا ہے. آگے بڑھا یہ تو آگے بڑھ جانا بڑی بات ہے. ہم تو اس حد تک تمہیں پابند کرنا چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. او ایمان والو. اس کتاب کا کیا مقصد ہے؟ آگے جو بات آ رہی ہے وہ بے ایمانوں کا حصہ نہیں ہے. استاد کہتا ہے سنو میرے شاگردو، پیر کہتا ہے سنو میرے مریدو، باپ کہتا ہے سنو میرے بچوں. اس کا مقصد جن کو خطاب میں مخاطب کیا گیا ان کے مقصد کی بات ہے. اگلی بات جو آ رہی ہے وہ ادب کے بارے میں ہے. کہ ادب کی بات اہل ایمان سے کی جاتی ہے، بے ایمانوں سے نہیں کی جاتی. تم اپنی آواز کو سرکار کی آواز پر اونچا مت کرو. اور وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جس طرح تم اونچی اونچی آوازوں سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو اس طرح باتیں مت کرو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اس کو کہتے ہیں مفعول محذر. اس کا مبالغہ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کل عرب لا قدر اللہ کر کے استعمال کرتے ہیں. لا قدر اللہ، اللہ اس کو تقدیر میں نہ لائے، اللہ اس کو نہ لکھے، اللہ اس کا یوں فیصلہ نہ فرمائے. مبادہ کے فاسد مبادہ کے استعمال کہیں ایسا نہ ہو. یہ اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں تو تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اعمال ضائع ہونے کے کیا مطلب؟ جو حج کیا اس پر لکیر پھر جائے، جو زکات دی اس پر لکیر پھر جائے، جو جہاد کیا اس پر لکیر پھر جائے، جو تم نے اور کدو کام کی نفلیں پڑھی ہوئی، تہجدیں پڑھی ہوئی، چلے کاٹے ہوئے، سب کچھ کیا ہوا ہے. کا وجہ کیا ہو؟ سرکار کی آواز پر جو لے ہے نا سرکار کی، اگر اس سے آواز اونچی ہو گئی تو کیا رگڑا لگ گیا. ایسا تم نے 100 برس کیا ہوا ہے. 100 برس کے بعد سرکار کی آواز پر آواز اونچی ہو گئی تو سب ملیا میٹوں کا سب اکارت گیا. سمجھ آئی ہے کہ سرکار کے دربار کے آداب کیسے نافذ کیا کیا شان ہے. کہیں ایسا نہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. اس کے بعد ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بڑے جہیر الصوت تھے، اونچی آواز تھی آپ کی. وہ کئی دن تک کے لیے غائب رہے. سرکار نے ان کو بلا بھیجا کہ پوچھو ثابت بن قیس کہاں چلا گیا، اس کا کیا حال ہے. گئے دیکھے آگے رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہے؟ ان کا غالباً یہ میرے حق میں اصلاح ہوئی ہے کیونکہ میری آواز اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز سے بات کرنا چاہوں تو دھیمی آواز سے بات ہوتی نہیں مجھ سے. تو غالباً یہ میری تردید میں میرے رد میں آیت آئی ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں میری گزری ہوئی زندگی تو ساری ناکارہ چلی گئی. اب میں سرکار کے سامنے بیٹھ کے بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ بات کروں تو جب تک اونچی آواز نہ کروں بات ہی نہیں نکلتی. پھر کیا ہوگا؟ سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے پوچھا کیوں نہیں آ رہے ہو، کیوں غائب ہو، اتنے دنوں سے تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوں. انہوں نے اس کے یا رسول یہ بتایا. سرکار نے فرمایا نا یہ انداز گفتگو کا حضور کی محفل کے آداب میں سے بلا ضرورت شرعی آواز کو اونچا کرنا کیوں منع ہے. بس اذان کہنے کا حکم ہے، سرکار کی موجودگی میں آواز اونچی کی جاتی ہے، یا اقامت کہنے کا حکم ہے وہ سرکار کی آواز سے اونچی ہوتی ہے، یا سرکاری دوار میں السلام نے جو 14,000 صحابہ بھاگے سوائے حضرت علی کے شیر خدا کے حنین کے مقام پر، تو حضرت عباس کو سرکار فرمایا نعرہ لگا. خود فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. لوگ کہتے ہیں نسب کا نام کیوں لیتے ہو، تو نسب سے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ سرکار نے اپنی نسب کا نام لیا کہ نہیں لیا؟ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اپنے دادے کو باپ کہا. معلوم ہوا کوئی اگر یوں کہے میں نبی پاک علیہ السلام کا بیٹا ہوں اولاد فاطمہ میں سے ہو کے، تو اپنے کسی عرصے اہل کو باپ کہا جا سکتا ہے. میں غوث پاک کا بیٹا ہوں، میں خواجہ غریب نواز سلطان حسین سرکار کا بیٹا ہوں، جو ان کی اولاد کے لوگ نہ کہہ سکتے. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے خچر کو آگے بڑھایا، کہا کہ اے عباس نعرہ لگا. وہ نعرہ لگاتے وقت ان کی آواز اونچی تھی
مگر سرکار کے فرمان کے مطابق تھی اور ضرورت دینی کے لیے تھی، اس لیے کوئی نعت پڑھتا ہے سرکار کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھتے ہیں بڑی اونچی آواز سے بڑے ذوق کے ساتھ، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. یہ ان زائدہ کی مثال ہے نابیوں کے نزدیک. ما ان مدحت محمدا بمقالتی، یہ ان مدح جو ان ہے نا یہ ان زائدہ ہے. ان زائدہ کی مثال نابیوں نے یہ پیش کی ہے. ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعریف کر کے سرکار کی شان کو بلند نہیں کیا، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، لیکن ہوا یوں کہ میرے کلام میں قدر جان ہی نہیں تھی، میرا کلام بے قیمت تھا. سرکار کے نام نامی کے نگینے اس پر جڑے اور میرے کلام کی قیمت مدحت محمد سرکار کی موجودگی میں اونچی آواز سے حضرت حسان بن ثابت پڑھتے ہیں، سرکار خوش. ہوا یہ کہ وہ صحابی اس کے بعد بہت مدب آواز کرنے لگے. قرآن مجید نے کہا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جو لوگ سرکار کی بارگاہ میں دھیمی آواز سے باتیں کرتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. معلوم ہے ایک اعضاء کا تقوی، ایک دل کا تقوی. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے تو یہ نشانی ہے اس بات کی اس کا دل متقی ہے. معلوم سرکار کی جو آواز ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. آواز کچھ بھی ہے وہ جزو ذات نہیں ہے، عارضہ ذات ہے. آواز جتنی ہے یہ سرکار کے جزو ذات ہے. قرآن مجید نے اس بات کا بار بار فیصلہ کیا. جس وقت کہ بنی خزاعہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹی تسلیم کر لیا تو اللہ کریم فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے جز بنا لیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جز بنا لیے ہیں. یہ قرآن مجید کے صاحب لفظوں کے بعد یہ بات آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے اجزاء وقر کی انہوں نے کہا بیٹیاں، رب نے کہا خدا نے کے جز بنا لیے. خدا نے پہلے بیٹیوں کو جزو تسلیم کیا ہے، بعد میں ان کا رد کیا ہے، جسے ثابت ہوگا اولاد جزو ذات ہے. جس طرح ہاتھ ایک جزو ہے، پاؤں ایک جزو ہے، سر ایک جزو ہے، زبان ایک جزو ہے، ناک ایک جزو ہے، اولاد بھی ایک جزو ہے. سبحان اللہ. اور وہ ہاتھ کان پاؤں کے مقابلے میں زیادہ جزو جامع ہے. کیوں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ غسل کیا کرو، ہر بال کو دھویا کرو، کیونکہ ہر بال سے ایکسٹریکٹ لیا جاتا ہے، اس سے بچہ پیدا کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے جسے باپ کو تل ہے ایسے تل ہوتے ہیں، جیسے باپ کی زلفوں کو خم ہے ویسے خم ہوتے ہیں. ماں باپ کے اجزاء کا نقشہ اس کے اندر ملتا ہے کیونکہ ماں باپ دونوں کے ایک ایک بال سے وہ مادہ لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزو کامل ہوتا ہے. اگر سرکار کی آواز کی تعظیم کرے تو اس کا دل متقی ہے، تو سرکار کے جزو کی تعظیم نہ کرے تو پھر متقی کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ جزو کامل ہے. آواز جزو نہیں ہے، عارضہ ذات ہے، اور اولاد جزو ذات ہے. اب جناب ان کی زندگی گزرنے لگی. مسیلمۃ الکذاب سے جب جنگ ہوئی وہ تشریف لے گئے. جو دیکھا کہ بڑا گھمسان گھرن ہے اور کوئی 700 صحابہ کے ہیر پھیر میں حفاظ حضرات شہید ہو گئے، جس کے بعد قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی. جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر ایک دو جھٹکے ایسے اور لگے تو جتنے بھی قرآن مجید کے حافظ ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، قرآن مجید باقی کس طرح رہے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیف افعل ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے. کیف افعل، یہ کیف بدل وہی کی ابتدا میں یہ حدیث آتی ہے، کیف افعل ما لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار نے نہیں کیا. معلوم قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا ان کے نزدیک بدعت تھا. بدعت کو کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص و معلوم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو چیز سرکار کے زمانے میں نہیں تھی اس کو کرنا یہ بدعت ہے. معلوم سرکار کے زمانے میں قرآن مجید ایک جگہ جمع نہیں ہوا تو یہ بدعت تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اس بات کا کمپیٹنٹ نہیں سمجھتے تھے کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا ہے وہ میں کروں. انہوں نے کیا جواب کہا؟ واللہ فی خیر، خدا کی قسم اس میں خیر ہے، اس میں مصلحت ہے. تو مصلحت بھی شرع میں ایک
ادارہ ہے جس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. جیسے جمعے کی 2 اذانیں ہیں، نہ سرکار کے وقت وہ 2 اذانیں ہوئی ہیں، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 اذانیں ہوئی ہیں، نہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 اذانیں ہوئی ہیں. یہ کتاب الجمعہ نکال کے دیکھیں ہدایہ کے اندر اس کا حاشیہ میں غالباً 8 یا 9 ہے، آپ نکال کے دیکھیں گے. اس کے اندر بتایا جائے گا جمعے کی دوسری اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد مصلحت تھی. مصلحت بھی اسلام میں ایک ادارہ ہے. ہوا کیا کہ مدینہ طیبہ میں جب آبادی کا دباؤ بڑھ گیا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو مسلمان دور دور بھی جا کے رہنے لگے. تو جمعے کے دن اکٹھ ہونے میں دقت ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ہے زورا، مدینہ طیبہ شہر کے اندر ہے، تو اس کی چھت پہ چڑھ کے نام اذان کہا کرو، تاکہ جہاں آواز نہیں پہنچ سکتی اونچائی کی وجہ سے وہاں پہنچے، جہاں آواز نہیں پہنچتی وہاں اس طرح کانوں میں انگلی دیے کو دیکھے گا، جب ادھر ادھر تھوڑا منہ پھیرے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے وقت، تو جو آدمی بہرا بھی ہے وہ بھی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کو پتا ہوگا یہ اذان. تو یہ دوسری اذان اس وقت شروع ہوئی. معلوم ہوا قرآن جو ہے یہ ادارہ مصلحت کے تحت شروع ہوا، رفتہ رفتہ وہ دہراتے رہے. اس عرصے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ یہ ان سے متعلق یہ دونوں آیتیں ہیں. اے ایمان والو اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. جو لوگ سرکار کی بارگاہ میں اپنی آواز کو دھیما کرتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. یہ دونوں آیتیں ان سے متعلق ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت بڑی ضرورت ہے، ادھر بھگدڑ مچ رہی ہے، گڑھا کھود لیا، گڑھے میں کھڑے ہو گئے. تیر انداز سے کمال درجے کے. معلوم ہوا یہ جو دین ہے یہ چٹوؤں کا میدان نہیں ہے، دلیری بہادر شاہوں دلیری اور بہادری کو نہ سمجھنا کہ یہ دین کا کوئی جزو ہے، یہ بڑے بزدل لوگوں کی سوچ ہے. کہتے حضرت علی مرتضیٰ جو تھے شجاعت میں ان کا بڑا امتیاز تھا، اور جس کا شجاعت میں امتیاز تھا ہر بارے میں اس کا امتیاز تھا. ہر موقع پر جو دفاع ہوا وہ شجاعت کے ذریعے سے ہوا ہے. اگر میدان بدر میں جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَضَا اَنْدَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ اور جا کر کے لڑو، تم بھی اور تمہارا خدا بھی لڑے، ہم تمہارا تماشا دیکھیں گے. سرکار کے صحابہ نے اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے انصار کے قبیلہ بنی خزرج کے علم بردار تھے. ان سے جب سرکار نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لڑنا کٹنا مرنا یہ ایک بامقصد بات ہے، آپ اگر حکم دیں کہ سامنے سمندر کی موجیں نظر آ رہی ہے، خدا کی قسم آپ کی پہلی آواز پر سمندر کی موجوں سے الجھ جائیں گے، اس سے بچنے کے لگا تو کوئی چانس نہیں سوائے مرنے کے. اور آپ ذرا بھی پریشان نہ ہو، دشمن کا بالکل غمان تک پیچھا کریں گے. کوئی جنگی جرنیل نے کہا تھا بنگلہ دیش کے جھگڑے کے زمانے میں کہ ٹینک میری باڈی پر سے گزر کے آگے جائے گا. اس کا مطلب تم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ گزر کے جائیں گے، تمہاری باڈی نیچے آئے گی. واہ نبی پاک کے یاران با وفا، انہوں نے کہا ہماری باڈیوں سے گزر کے کوئی نہیں جائے گا، ایسا مانے لال جنا ہی یا رسول اللہ ہم دشمن کا بالکل غمان تک پیچھا کریں گے. مطلب ان کے دل دماغ یہ بول کے کہتے ہیں کون ہے جو ہمارے سامنے جو کہ سرکار کے جان نثار ہیں ہمارے سامنے ٹھہر سکے بھاگیں گے، ہم ان کا پیچھا کریں گے. تو جب بھگدڑ دیکھی حضرت ثابت بن قیس نے تو گڑھا کھود کے نام اس کے اندر کھڑے ہو گئے، تیر انداز سے کمال درجے کے تیر اندازی فرمائی اور کتنے آدمیوں کو واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا. شہید ہونے کے بعد آپ نے ذرا بغدر بڑی قیمتی پہنی ہوئی تھی، وہاں سے ایک مجاہد گزرے، انہوں نے دیکھا ذرا بغدر بڑی قیمتی ہے خوبصورت بھی ہے، وہ انہوں نے اتار لی، اتار کے لے گئے. یہ قانونی چوری تھی اور اتار کے لے گئے تو جا کر کے انہوں نے کہیں چھپائی. اب اس کی تفصیل خود حضرت ثابت بن قیس بتائیں گے. انہوں نے خواب میں ایک صحابی کو بتلایا کہ میں جس وقت شہید ہوا میری ذرا بغدر فلاں آدمی نے چرائی ہے، گیا ہے یا صحابی ہے یا تابعی ہے، اور اکثر یہ بات ہے کہ وہ صحابی ہے. اس کا مطلب صحابی معصوم نہیں ہوتا، صحابی گناہ کر سکتا ہے لیکن ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، برا سمجھ نہیں سکتے. اس کے باوجود کی تعظیم میں فرق نہیں لائیں گے.
لیکن یہ سمجھنا وہ معصوم ہے، یہ دور حاضر کے اٹکل پچھیوں کا مطلب ہے. معصوم سوائے انبیاء کے کوئی نہیں ہوتا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ میری ذرا بکر فلاں نے چرائی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ کیمپ کے آخر میں اس کا ڈیرا ہے، اور اس سے بڑھ کر نشانی یہ ہے کہ اس کے گھوڑے کی لمبی رسی ہے، وہ آگے پیچھے چل رہا ہے. اس آدمی نے وہ میری ذرا بکر جا کے ایک جگہ رکھی ہے، اس کے اوپر لنگر کا ایک دیگچہ الٹا کر دیا ہے، اس کے اوپر اونٹ کا کچاوا رکھ دیا ہے، جس سے کہ یہ ٹریس نہ ہو سکے. تم جا کے معلوم کرو اور جا کر کے وہ تم بیچو اور میرا کچھ قرضہ ہے وہ ادا کرو. اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بقیہ قرضے کے بارے میں کہنا کہ وہ ادا کر دے. اور یہ ذرا مقصد میری ہے ان کی نہیں ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ ابن قیم نے لکھا ہے. ابن قیم ابن تیمیہ کا سب سے ممتاز شاگرد ہے. یہ جو وہابیہ جن کو اپنا امام سمجھتے ہیں ان میں سے یہ آدمی دوسرا امام ہے. پہلا امام ان کا ہماری تو ائمہ اہل بیت ہے نا. حضرت امام حنیفہ امام ہے، حضرت امام شافعی امام ہے، امام مالک امام ہے، امام احمد بن حنبل امام ہے. ان کا امام ابن تیمیہ ہے اور دوسرا امام یہ ہے. ابن تیمیہ کا ممتاز شاگرد ہے اور روحانیت کے اکثر مسائل کا جنہوں نے انکار کیا کہ وہ لوگ ہیں. کتاب الروح اس کتاب کا نام ہے. یہ بات کس نے بتلائی؟ ثابت بن قیس نے بتلائی، ایک صحابی کو بتلائی. انہوں نے جا کر ٹریس کیا، کرتے کرتے کیمپ کے آخر میں چلے گئے، سمجھ آ گئی یہ اس آدمی کا ڈیرا ہے. دوسری نشانی چیک کی، واقعی گھوڑا ہے، لمبی ساری رسی ہے، بندھی ہوئی آگے پیچھے چل رہا ہے. اور جا کر کے دیکھا ایک جگہ کجاوا الٹا پڑا ہوا ہے. جب کجاوے کو الٹا نیچے دیکھ چا نظر آ گیا، پوری نشانیاں ساری دریافت ہو گئی. انہوں نے وہ ذرا بکر اٹھائی اور جا کر کے حضرت خالد بن ولید کو دی. ان کا یہ بات انہوں نے مجھے خواب میں کہی کہ اس کو خواب نہیں جاننا، اس کو اطلاع سمجھنا ہے. یہ بات خواب کے دوران کہی. ابن قیم لکھتے ہیں کتاب الروح کے اندر، کہتے ہیں انہیں باور کرایا کہ تم اس وقت ہو خواب میں، مگر یہ خواب نہیں سمجھنا، یہ میری جانب باری تعالیٰ تمہیں اطلاع کرنا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو سرکار کی بارگاہ میں آواز کو نیچا کرنے والے ہیں مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، اور مر کے بھی پتہ ہے کون کیا کہاں کر رہا ہے. سمجھا کہ جو آل اللہ کو لوگ زندہ سمجھتے ہیں اور مرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہمارے حال سے آپ باخبر ہیں، اس کا یہ ثبوت ہے. بڑی شان ملی آواز کو دھیما کرنے کی. اب یہ برکتیں انہیں کس وجہ سے ملی؟ سرکار کی بارگاہ میں آواز کو دھیما کرتے تھے. اگلی آیت کہہ رہی ہے ان الذین ینادون من وراء الحجرات، جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حجروں کے پیچھے سے کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں، وہ اکثر ان کے جاہل ہیں. یہ اکثر بمانے کل کے ہے، وہ اکثریت جاہلوں کی ہے. وہ کئی سو آدمی آیا جو قبیلہ بنی تمیم کا تھا، اپنے چوٹی کے خطیب بھی لایا اور اپنے چوٹی کے شاعر بھی وہ قبیلہ لایا. تو سرکار دو عالم گرمیوں کے ایام تھے، سرکار کیلولے کے لیے اپنے کمرے میں تشریف لے جا چکے تھے. انہوں نے باہر کھڑے ہو کر آواز دینی شروع کر دی، یا محمد اخرج الیہ، اے محمد آپ ہمارے پاس آ جائیں. اللہ تعالیٰ کو دونوں باتیں گراں گزری کہ تم اصلی نام لے کے بلاتے ہو، جسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو باتیں کرتے ہو، اس سے میرے محبوب سے بات نہیں کر سکتے ہو. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ، یا محبوب اللہ. سبحان اللہ. جو کلمات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان محبت کے ہیں وہ کلمات استعمال کرتے. یا رسول اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، السلام علیکم ایھا النبی، وہاں یا محمد نہیں کہا جا سکتا. کا وہ ٹائٹل اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ اس کا ایک معنی سے تعلق ہے. جس وقت حکم وصف پر مرتب ہو وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے. یعنی یا محمد ہم نے اس لیے کہا کہ نام محمد ندا کرنے کی وجہ نہیں ہے، ندا کرنے کی وجہ نبوت ہے. تو کب تک وہ ندا درست رہے گی؟ کہ جب تک نبوت سرکار کی زندہ ہے. نبوت ہمیشہ زندہ ہے. جب نبوت ہمیشہ زندہ ہے تو پھر یا کہنا ہر وقت درست ہے. کہاں کہنا درست ہے؟ جہاں سرکار کی نبوت زندہ ہے. کل کائنات میں جہاں تک کا رب ہے وہاں تک کا نبی ہے. سرکار کی نبوت جب تک زندہ رہے گی
جس جس جگہ زندہ رہے گی، جس جس کے لیے زندہ رہے گی، وہ سب کے نبی کو مانے یا نہ مانے، دونوں صورتوں میں نبی سب کے ہیں۔ تو معلومات جب تک نبوت کا ایوان قائم ہے اس وقت تک یا قائم ہے۔ یا کہنے کا حکم نماز نے دیا، لیکن یا ایھا النبی، ایھا النبیوں کہا، کیوں کہا؟ اس کا ندا کا تعلق نبی کے ساتھ، نبوت کے ساتھ ہے۔ نبی کے لفظ پر جو اس میں صفت ہے اس پر حکم مرتب ہوا ہے، یعنی پکارو اور نبی کہہ کے پکارو۔ اس کا مطلب پکار کا تعلق سرکار کی نبوت سے ہے۔ نبی قبروں میں بھی نبی ہے، برزخ میں بھی نبی ہے، ارواح میں بھی نبی ہے، دنیا میں بھی نبی ہے، قیامت میں بھی نبی ہے، جنت میں بھی جا کے نبی ہے۔ معلوم ہر جگہ سرکار کو یا کہہ کے پکارنا درست ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں سارے بیوقوف ہیں تھے، وہ اپنے آپ کو دانایان دار سمجھتے تھے۔ معلومات جو سرکار کی پہچان نہ کر سکے خدا کے کاغذات میں الو کا پٹھا سمجھا جاتا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي، قرآن نے صریحاً کہا ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ اس پرانے قبلے کی طرف سے ادھر کس نے پھیر دیا ہے۔ جو یہ بات کہنے والے ان کو لوگ ابو الحکم کہتے ہیں۔ رب کہتا ہے لوگوں کے کاغذات میں کوئی ابو الحکم ہی کیوں نہ ہو، دانائے دار ہی کیوں نہ ہو، چوٹی کا فلسفی کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل دماغ میرے محبوب کو نہیں پہچان سکا تو میرے کاغذات میں اردو کا پٹھا ہے۔ اس لیے دور حاضر کے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں اور لمبی داڑھیوں کی وجہ سے غلطفہمی پیدا کرتے ہیں اور بستر اٹھا کر کے چلتے ہیں۔ رب کہتا ہے سرکار کی اگر معرفت نہ مل سکی تو الو کے پٹھے ہو تو دیکھا کیسے کیسے شان والے الو کے پٹھے۔ تو سرکار دو عالم صاحب ان کی آواز پر باہر تشریف ہے، تو باہر تشریف ہے، پوچھا کیا کام ہے؟ ان کا آج ہم مفاخرت کے لیے آئے ہیں، یہ سرکار کے سامنے اپنی برتری جتانے آئے ہیں۔ اس وقت برتری میدان سخن کی تھی، جو سخن میں زیادہ زبان آور ہے وہ برتر سمجھا جاتا تھا۔ ہمارا خطیب بھی ساتھ ہے اور ہمارا شاعر بھی ساتھ ہے۔ آپ کے شاعروں کے ساتھ شاعر کا مقابلہ ہوگا اور آپ کے خطیبوں کے ساتھ خطیب ہوگا۔ وہی آدمی جو سرکار کی بارگاہ میں آواز کو مدھم کرتا تھا، سرکار نے فرمایا ثابت بن قیس اب تو ذرا میدان میں ہو۔ جب گرج کے خطبہ پڑھا نا، جو یہ خطبہ پڑھتے چلے گئے تو وہ دبکتے چلے گئے۔ ان کا خطیب ان کے سامنے فن خطابت میں برابر نہ ہو سکا۔ سرکار کی بات کوئی پیار سے کرے، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت چل دیے سکے بٹھا دیے، جس سمت چل دیے سکے بٹھا دیے۔ جو آدمی سرکار کے دھڑے کی بات کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اسے غلبہ عطا فرمائے گا۔ اونچی آواز آج میدان میں کام آ گئی۔ اب جناب ان کے خطیب کو کہا اسے دو جملے مسلسل میں بولے جا سکے، ایسا خبر ہے۔ اس کے بعد کہا شاعر کو کہو، غالباً شاعر کا نام عطارد ہے۔ عطارد جو اسٹرانومرز کے نزدیک سب سے زیادہ منحوس ستارہ ہے، اس کا نام ہے۔ عطارد کو کھڑا کیا، جب وہ کھڑا ہوا شعر شاعری کرنے لگا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے زبان باہر نکال کے ناک کی چونچ سے لگائی۔ ان کا اللہ نے میری زبان کو اتنا لمبا کیا ہے سرکار کی تعریف کروں، پہلے میری طرح چونچ زبان کی چونچ ناک سے لگاؤ، پتہ چلے کہ تم اس نے زبان آور و زبان دراز ہو۔ یہ مشہور ہے نا زبان دراز، زبان کا لمبا ہونے، جس کی زبان لمبی اس کو کہتے ہیں زبان دراز۔ اس سے زبان باہر نکالو، زبان کی چونچ ناک کو لگاؤ، پتہ چلے تمہاری زبان اتنی لمبی ہے جتنی میری ہے۔ عورت لسانی صارم اللہ عیب فیہ، فخر کیا کہ نہ کیا؟ جب منکر سے واسطہ پڑے تو پھر فخر کرنا پڑتا ہے۔ امام حسین نے بھی کربلا میں اپنے فخریہ اشعار کہتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخروا، میں علی کا بیٹا ہوں جو پہلوان بھی ہے، چوٹی کا دانشور بھی ہے۔ آپ نے پہلوانوں کو دیکھا ہوگا
رنگ میں کھڑے باہر سے سیکٹری مخالف دھڑے کا آ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور یہ اس سے مصروف ہو جاتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا رنگ میں اترا ہوا ہو. پیچھے سے وہ پہلوان جو گرا ہوا ہے اٹھ کے آتا ہے. جس بات وہ گرتا ہے اور دلیل ہوتا ہے اس بات اس کے دماغ اس کا دماغ ٹھکانے آتا ہے. پہلوانوں کے دماغ اکثر ناکارہ ہوتے ہیں لیکن جناب حیدر کرار کے بارے میں امام حسین صحیح جانت کو قربان اس جگہ پہلوان اور دانشور کے درمیان جوڑ ڈال کے انہوں نے واضح کر دیا ہے یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوا کرتی. یہ ایک طرح کی ضدین ہے. عقل اور طاقت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. زمانے کے تجربے نے بتایا ہے کہ پہلوان لوگ اکثر بیوقوف ہوتے ہیں مگر یہ وہ پہلوان ہے کہ پہلوانوں میں اس کے جوڑ کا کوئی نہیں جس کے بائیں ہاتھ بھر قلعے کا دروازہ ہے اور ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے. بائیں ہاتھ سے نکالا اور جناب دور حاضر کے ایک اردو نگار مفسر ہیں انہوں میدان خیبر کی باتیں لکھی. ادھر کی بہت جھاڑی ہیں لیکن اس قلعے کے دروازے کے اکھاڑنے کے بارے میں ایسا پتہ چلا ہے وہ سانپ سو گیا. یہ بغض اہل بیت سے مالا مال ہیں. داڑھی کو لمبا کرنے سے نہ پیر بنتا ہے نہ فقیر بنتا ہے. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حب اہل بیت اور حب صحابہ کرام جن کے ساتھ سرکار کا تعلق ہے حتیٰ کہ سرکار کے جانوروں کے ساتھ بھی اس کا نفرت کا تعلق نہ ہو. جو حضرت حیدر کرار کے فضائل کو بیان نہیں کیا کر سکا اس کا اہل بیت سے تعلق کیا رہتا ہے. یہ دشمن کو بھی پتا ہے دوست کو بھی پتا ہے. کہتے ہیں پہلوان ایسا کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ بائیں ہاتھ سے نکالا. پھر تمام دن کے دوران لڑائی کے معاملے میں آپ نے ڈھال کی جگہ اس کو استعمال کیا. کہا کہ تتر باب خیبر کے دروازے کے ساتھ وہ ڈھال کا کام لیتے تھے. تو دوسرے دن 40 آدمی اس کو سرکارنا چاہ سرکار نہیں سکے. کہا ایسا پہلوان ہے. کسی مورخ نے آج تک یہ نہیں لکھا فلاں پہلوان نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا. واہ علی اور میرے جوڑ کا مانے کبھی نہیں چلا. آج تک امت مسلمہ 1400 برس بھی گزرا ہے ایسا کوئی مانے جنا ہے جس نے قلعے کا دروازہ بائیں ہاتھ سے اکھاڑا ہو اور 4-10 گھنٹے لگاتار جنگ ہوتی رہی اور بائیں ہاتھ میں وہ دروازہ رہا ڈھال کی جگہ استعمال کرتا رہا. ہے کسی انسان کی تاریخ میں آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو لے لو اور اوج میں انہوں کہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 30 گز قد تھا. 30 گز آپ کا کی لاٹھی تھی. 30 گز جمپ کیا تو جب اس بارہ تو اس کے ٹھکانے پہ جا کے لگا. اس کی تاریخ زندگی میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی قلعے کا دروازہ اکھاڑا. واہ علی درمیانے قد کا آدمی ہو کے قلعے کا دروازہ تو نے اکھاڑا. آج تیرا بیٹا فخر سے کہہ رہا. ہمیں کہتے ہو تم فخریہ باتیں کرتے ہو یار تم ستاتے ہو تو فخر کی باتیں کرتے ہو. باپ یاد آتا ماں باپ کسی کام کے ہوں تو میدانوں میں یاد آتے. حضرت مولا مرزانی کے نہیں کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ میری ماں وہ ہے جس نے حیدر میرا نام رکھا شیر میرا نام رکھا. ماں کام کی تھی نا جنہیں بچے کو جنم دینے کے وقت کعبے کی پناہ لی اس ماں کا بیٹا ہوں اس نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حضرت امام حسین میدان میں کھڑے کہہ رہے ہیں کہ نہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخرہ. اور یہ میرے لیے اتنی فخر کی بات ہے قیامت تک فخر کروں تو صرف علی کا بیٹا ہونا اس کا اتنا فخر ہے کہ ساری زندگی فخر کروں تو فخر کے تمام پہلو نہیں بیان کر سکتا لیکن فخر کے باقی پہلو بھی آپ نے بیان کیے. ایسے وقت میں ہوش کس کے ٹھکانے رہتے ہیں. واہ حسین تیری شجاعت کا قربان تیری غیرت کا قربان تیری استقامت کا قربان تیری جرأت مردانہ کا قربان. ایسے وقت میں تو کسی سے نام پوچھو تو نام اپنا یاد نہیں رہتا. وہ کیسا جوان مرد ہے دلاوروں میں فرد ہے. وہ کیسا شیر مرد ہے جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے. یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد. آپ نے فخر کے بارود باقی پہلو بھی بیان کیے. وجدی رسول اللہ اکرم من مشا میرا نانا وہ ہے جو ساری کائنات کا سردار ہے. وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ يَظْهَرُ. آج بھی کوئی انقلابی قدم اٹھانا چاہتا ہے حتیٰ کہ ایک مرتبہ مودودی صاحب نے جلوس نکالنا چاہا
تو انہوں نے کہا جس طرح امام حسین نے باطل کو شکست دینے کے لیے جلوس نکالا تھا اسی طرح تم بھی جلوس نکالو. تو امام حسین کو تو شیرخواروں سمیت باطل بندے ملے تھے لیکن نکالا تو تھا. آج جتنے بھی اہل باطل ہوں یا اہل حق ہوں جب کسی جرم کا مظاہرہ کرنا چاہیں فالو کرتا ہے امام حسین کو. کہا ہم ہی وہ لوگ ہم ہی وہ چراغ ہیں کہ جلیں گے تو روشنی ہوگی. واہ حسین تیرے قول پر قربان تیرے بول پہ قربان. آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ بات پڑھی تھی. مودودی صاحب کا بیان اخباروں میں آیا تھا امام حسین کا نام آیا تھا حالانکہ وہ بھول کر کے بھی امام حسین کا نام لینے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. دعویٰ کرتے تھے کہ وہ سید ہیں. اور میں دلی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں حلال اخبار کے نامہ نگار تھے. پنواڑی کی دکان تھی. صبح کے وقت باقر خانیاں بیچا کرتے تھے. ایک مرتبہ میری اور ان کی ملاقات ہو گئی جیپ میں. ایک ہی سیٹ پر سفر کیا. میرپور جا رہے تھے ہم لوگ. یہ بنگلہ یہ سڑک بننے سے پہلے ہم لوگ سرائے عالمگیر سے بیٹھے. اس وقت جیلم سے جو میرپور اکالم 45 میل تھا. ہم دونوں کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھائے. ہم دونوں اکٹھے بیٹھے. میری داڑھی پوچھنی تھی. سنیوں نے مجھے بلایا اور دوسرے قیدے کے لوگوں نے ان کو بلایا. کوئسچن آنسر میٹنگ تھی. اس میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبدالحکیم صاحب اللہ آپ کا جنت علم فرمائے بڑے دانشور آدمی تھے. بڑے لائق فاضل عالم دین تھے. انہوں نے مجھے بھی دعوت دی اس کو بھی دعوت دی ان کو بھی دعوت دی. مجھے سب تشریف لائے. جب میں ان کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ان کو کوئی اس میں اپنی حقارت اور اہانت نظر آئی. بڑے حقارت بڑے لہجے میں پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں سید ہوں. نہیں پڑھتے ہیں؟ میں نے پڑھاتا ہوں. ان کا کیا پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا بیضاوی پڑھاتا ہوں. بلا حسن پڑھاتا ہوں. بڑی بڑی فضلی کتابیں میرے پاس شروع تھی. تازہ تازہ پڑھ کے آیا تھا. پڑھانے کا شوق تھا. بڑی بڑی کتابیں پڑھی. ان کا آپ پڑھے ہوئے ہیں؟ میں کہا میں فارغ التحصیل. کہاں کہ دلی کا فارغ التحصیل. دلی کا نام لیا تو کوئی معمولی سے گھبرائے. میں نے کہا وہ منظر میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ نامہ نگار تھے وہ منشی ہری چند جو تھا وہ کتابوں میں میرا استاد تھا. میں شاہ سرخین میں لکھا کرتا تھا الحلال اخبار کی. آپ نامہ نگار تھے. وہ صبح کے وقت جو آپ کی مصروفیت تھی وہ میرے علم میں ہے. باپ کا نام تھا مولوی غلام حسن. حیدرآباد دکن میں جب انقلاب آیا تھا تو وہاں سے کافی لوگ آئے. انہوں نے آ کر کے کہا جناب ہم وہاں وکیل تھے. حالانکہ وکیل کے منشی تھے. ان کے والد صاحب بھی وکیل کے منشی تھے. یہاں کر انہوں نے مطالبہ کیا مجھے لائسنس ملنا چاہیے کیونکہ میرے سارے کاغذات وہاں رہ گئے. وکالت کرتے رہے. انہوں نے وکالت کے پیشے کو ناجائز لکھا ہے. میں نے کہا وہ منظر میں نے خود دیکھا ہے. جب میں نے آپ کا کہا صبح کی آپ کی جو مصروفیت ہے اس کا مجھے علم ہے. اس وقت سب سخت گھبرائے. پھر آگے بات میں کرنا چاہوں وہ نہ کرنا چاہے. رات کے ساتھ وہ جو کالج تھا جس کا شمال کی طرف منہ تھا اس میں جو سینٹرل برآمدہ تھا اس کے اندر کرسیاں بچھائی. میں اور مودودی صاحب اکٹھے بیٹھے اور مودودی صاحب اور میں دونوں اکٹھے تھے. پہلے انہوں نے میرا ٹائم رکھا مجھ سے سوال کیے. میں نے اس کے جوابات دیے. اس میں تقریریں نہیں تھی سوال جواب تھی میٹنگ تھی. تو بعد میں مودودی صاحب بیٹھے ان سے سوال ہوئے. میں نے ایک سوال لے کے لیا. میں نے کہا جا کے مودودی صاحب ان کے ہاتھ میں دے کہ اگر خنثی مشکل مر جائے تو غسل اس کو عورتیں دے کہ مرد دے. خنثی مشکل جس میں مرد کے نشانات بھی ہوتے ہیں عورت کے نشانات بھی ہوتے ہیں. اس کو عورتیں غسل دیں کہ مرد غسل دیں. اس کو کفن مرد والا دے کہ عورت والا دے. اب جناب یہ انہوں نے ہاتھ میں جا کے دیا اس کو نیچے رکھ دیا. دوسرا سوال میں نے لکھ کے دیا. میں نے کہا جا کے ان سے پوچھیں سوتیلی ساس سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی جا کے دیا تو کوئی جواب نہ دی نیچے رکھ دیا. تیسرا سوال کیا دو نسلہ جانور ہو باپ بیل ہو ماں گدی ہو تو اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو کیا وہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا. دو نسل جانور کے بارے میں فارمولہ کیا ہے. اب یہ تینوں چیزیں انہوں نے نیچے رکھ دی. میں نے مفتی صاحب کو بھیجا کہ جا کے ان کو دہراؤ. پھر وہ چیزیں نکال کے ان کے ہاتھ میں دی. جواب نہ دیا. پھر وہ نیچے رکھ دی. پھر میں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے کہا. پھر وہ تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو وہ چیزیں نکال دی. ان کا اس کا جواب اونچی آواز سے کہا. لاؤڈ اسپیکر آواز آئی. آگے مفتی صاحب مودودی صاحب فرمانے لگے اس وقت ان سوالات کے جواب میرے پاس حاضر نہیں ہیں. میں انشاءاللہ رسائل و مسائل جو ان کا رسالہ تھا اس کے اندر اس کے جواب درج کروں گا.
مر گئے وہ، ان کے پچھلے بھی مر گئے، لیکن آج تک اس کا جواب نہیں آ سکتا۔ جناب ان کا دعویٰ نہیں تھا کہ میں سید ہوں، ان کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوتا ہے، ان کے نام کے ساتھ تھا مولوی محمد حسن، مولوی محمد حسن کے نام سے مشہور تھے، وکالت کرتے تھے، ان کے نام کے ساتھ ہے سید۔ اب ہمیں جو کوئی بات انکار کی کرتا ہے یا سید کی ایسا کرتا ہے تو سب ہمارے پاس دلائل کھول کے آ جاتے ہیں، ہم سب بیان کرتے ہیں۔ اگر سچ مجھ ماں باپ سید ہوئے ہوں تو غیرت آتی ہے، اگر ایسا نہ ہو، شاہ صاحب نے آگے ایک دن بات سنائی کہ ایک بچھیری وہ پانی سے گزرے تو پانی میں بیٹھ جائے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ گھوڑے کو تو پانی میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، تو بالکوں سے پوچھا کہ یہ پانی میں بیٹھتی کیوں ہے؟ ان کا اصل میں ہماری گھوڑی مر گئی تھی تو ہم نے اس کو بھینس کے دودھ میں پالا ہے، تو دودھ اس نے بھینس کا پیا ہے اس لیے پانی میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس طرح دو نسلیں سید جو ہے نا وہ بھی پانی میں بیٹھ جانے کی عادت رکھتے ہیں۔ یہ باتیں ہم نے دیکھی، حضرت امام حسین نے فخریہ باتیں کہی ہیں نا، لیکن وجہ کیا تھی؟ صحیح النسب تھے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ کی دوسری اولاد یہ دعویٰ کسی مقام پر نہیں کر سکی۔ اس جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فخریہ کیا کہ نہیں کیا؟ لسانی صارم اللہ عیب فیہ فبحری لا تقدرہ الدلاؤ، یہ میری زبان جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا سمندر ہے، اس میں آپ کتنی مرتبہ لوٹے پھینکے اس پانی کو گزرا نہیں کر سکتا، یہ پانی بہت گہرا ہے کہ میں اگر اگلتا جاؤں سرکار کی مدح و ثنا قیامت تک کرتا چلا جاؤں تو پھر قیامت تو آ سکتی ہے لیکن سرکار کی مدح و ثنا نہیں ہو۔ ان باتوں نے واضح کر دیا کہ جو گجرات کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے آئے تھے ہم مفاقرت کے لیے آئے ہیں، ان کو پوری طرح شکست ہوئی۔ جب شکست ہوئی تو انہوں نے کہا ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آئے تو یہ بات یاد رکھو، کسی کو اپنی برتری جتانا نہیں، لیکن جب کوئی منکر ہو تو پھر اپنے خوبیاں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں بیشک اس کو بیان کرو۔ یہ قبیلہ اسد مسلمان ہوا، یہ ہے رودات میں بنائے حجرات کی، حجرات کے پیچھے سے جنہوں نے آوازیں دی وہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگ تھے، اور دونوں چیزوں میں مقابلہ کیا تو سرکار کے دونوں صحابی کھڑے، جو خطیب تھا اس نے فن خطابت کا اپنا مظاہرہ کیا، جو شاعر تھا اس نے شعر و سخن میں داد سخن دی، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا کریڈٹ اسلام کو گیا۔ یہ تھا آج کا بیان، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کے گڈ فرائیڈے کا فائدہ ہمیں پہنچ گیا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے رمضان شریف میں کافی سارے فروٹ لایا کرتے تھے، وہ کافی کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، لگا یا اللہ ہر ویلے بھائی رمضان ہی دیا کر، ہر ویلے روزے ہی دیا کر، کہ آج تو نے گڈ فرائیڈے تھا، کیا دل کرنا ہر روز گڈ فرائیڈے ہی ہے۔